دیتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے معنوی نور ہونے میں امت میں کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب آئے تو کائنات کی ظلمتیں چھٹ گئیں۔ اس قدر اندھیرے پھیلے ہوئے تھے، اس قدر ظلمتیں پھیلی ہوئی تھی۔ قرآن مجید کے دامن میں موجود ہے کہ جب کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ تیرے ہاں بیٹی نے جنم لیا ہے تو اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود کے دھکا دے کے اوپر سے مٹی انڈھیل دے، اس کی چیخیں اس کے دل پہ اثر نہ کریں، وہ روتی رہے، یہ مٹی انڈھیلتا رہے۔ اگر کوئی اتنا سفاک ہے، اگر کوئی اتنا ظالم ہے تو سمجھ لو کہ وہ معاشرے میں جینے کے قابل ہے، اور اگر کسی کے اندر اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرنے کی سکت نہیں ہے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کے چلے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آ کے اس ڈگر کو بدلا۔ حدیث آپ نے علماء سے سینکڑوں بار سنی ہوگی، لیکن شاید کبھی اس تناظر کے اندر سوچنے کا موقع نصیب نہ ہوا ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو اپنی بیٹی کے بارے میں جملہ محبت کہا، آج اگر میں اور آپ اپنی بیٹی کے لیے محبت بھری کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو یہ بڑی بات نہیں۔ اس معاشرے کے اندر بیٹی کی آبرو ہے، بیٹی کی عزت ہے اور بیٹی کی توقیر ہے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر بوڑھا باپ اپنی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کرتا ہے کہ میں نے بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ یہ باپ تو سفاک تھا، یہ تو قتل کرتا تھا، یہ تو زندہ درگور کرتا تھا، اور یہ ساری رات اوور ٹائم لگا رہا ہے۔ یہ بیٹی کے لیے محنت کر رہا ہے، فیکٹری کے اندر بھائی اوور ٹائم لگا رہا ہے، یہ زندہ درگور کرتے تھے۔ کیا ماجرا ہوا؟ کس نے ڈگر بدلی؟ کس نے حالات کا رخ پلٹ دیا؟ 14 صدیاں قبل کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، وہ جو دھکا دیتے تھے گڑھے کے اندر اور اس پہ افتخار تھا، انہیں فخر تھا، آقا کریم نے اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، کہا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں اور منحوس سمجھنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس دور میں کہنا جبکہ بچیوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، زندہ درگور کیا جا رہا تھا، بہنوں کو بھائی قتل کرتے تھے کہ کل ہمارا کوئی بہنوئی نہ کہلائے، تو اس دور میں یہ جملہ کیا معنی رکھتا ہے؟ آج اگر میں اپنی بیٹی کے لیے، آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی محبت بھرا جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں، لکھتے ہیں تو یہ بڑی بات نہیں کہ اس دور میں تو بیٹی کو عزت حاصل ہے۔ جس دور میں زندہ درگور کیا جاتا تھا اس دور میں حضور کا فرمان کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور پھر معاشرے کے اندر بیٹی کی آبرو، بیٹی کا وقار بلند ہوا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو 2 بچیاں یا 2 بہنیں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھائے اور ان کا نکاح کر دے اللہ کی رضا کے لیے، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ میری 2 انگلیاں قریب ہیں۔ ایک صاحب نے عرض کی حضور اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو آقا کریم نے فرمایا اس کو بھی یہ اعزاز نصیب ہوگا۔ ذرا اس کے پیچھے کا فلسفہ دیکھیے۔ اس نے عرض کی حضور اگر کسی بیچارے کی ایک بیٹی ہو تو کہاں بیٹی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، اور کہاں جس کی ایک بیٹی ہے وہ سوچ رہا ہے کاش کہ میری بھی 2 بیٹیاں ہوتی، مجھے ایک بیٹی دی گئی ہے، میری بھی 2 بیٹیاں ہوتی اور یہ اعزاز و تکریم میں بھی حاصل کر لیتا۔ تو کہاں بیٹیاں ماں باپ کے لیے باعث ننگوار، اور کہاں بیٹیاں ماں باپ کے لیے عزت کا سبب قرار پائیں، اور ان کے سبب سے والدین کی مغفرت ہوتی ہے، دنیا میں بھی وقار اور آخرت میں بھی وقار۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب کائنات نے عرض کی حضور آج عجیب ماجرا ہوا، ہمارے گھر میں ایک خاتون آئی جو کہ حبشی نژاد تھی، اور اس کے دونوں پہلوؤں میں اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس نے صدا لگائی، میں نے سارا گھر ڈھونڈا لیکن اس کو دینے کے لیے کچھ نہ ملا۔ میں نے پھر کوشش کی کہ حضور کا گھر ہے اور سائل خالی نہ جائے، میں نے دوبارہ کوشش کی تو ایک خشک کھجور مل گئی، چوہارا مل گیا، میں نے وہی چوہارا اٹھا کے اس عورت کو دے دیا۔ سخت بھوک لگی ہوئی تھی، اس کا پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور ایک اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا اور ایک ٹکڑا اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا۔ خود بھی بھوکی تھی لیکن اس نے خود نہیں کھایا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آبدیدہ ہو گئیں۔
کہ حضور وہ خود بھی بھوکی تھی لیکن اس نے یہ بیٹیوں کو دیا. تو آقا کریم فرمایا عائشہ کل قیامت کے دن گناہوں کے سبب سے یہ خاتون اگر جہنم کا ایندھن بننے لگی تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی. اے اللہ ہم اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی اور اللہ ان کی سفارش مان کے ان کی ماں کو جنت عطا فرما دے گا. اور حدیث میں آتا ہے امرأۃ مردودہ وہ عورت جس کے خامد نے اس کو طلاق دے دی، بدصورتی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، جہیز کم لانے کی وجہ سے یا کسی سبب سے اس کو طلاق دے دی. اب معاشرے میں اسے کوئی قبول نہیں کرتا، ساری زندگی اس نے اپنے باپ کے دروازے پہ بیٹھ کے گزار دی. اس عورت کو عربی میں کہتے ہیں امرأۃ مردودہ، واپس لوٹائی گئی عورت. حدیث میں آتا جب قیامت کے دن اس کے باپ کو جہنم کا حکم ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ سے بحث کرے گی، مالک نہ تو نے مجھے عقل دی نہ تو نے مجھے شکل دی، سسرال نے دھکا دے دیا، خامد نے قبول نہ کیا، معاشرہ مجھے دوبارہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، یہ میرا باپ تھا جو میرے لیے مزدوری کرتا رہا اور میری کفالت کرتا رہا، آج میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی. وہ رابعہ بصریہ نہیں، عام سی عورت، لیکن قیامت کے دن اللہ اس کے باپ کو اس کی سفارش مان کے جنت کی راہیں عطا فرما دے گا. تو وہ بیٹی جو ماں باپ کے لیے باعث ننگوار تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبے پہ بیٹی کو بٹھایا کہ ماں باپ کے لیے جنت کے دخول کی بشارت بن گئی اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن گئی. اللہ فرماتا وہ دیکھ نہیں سکتے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اب برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ اندھیرے جم گئے ہوئے ہیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ جب اللہ نے ان کو ایسا کر دیا ہوا ہے تو اب اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر ان کا کیا قصور؟ چونکہ اتنا طویل عرصہ نبی نہیں آئے، پیغمبر نہیں آئے، اندھیروں میں یہ خوگر ہو گئے. تو کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پیغمبر جب آئے تو انہوں نے تکذیب کر کے، پیغمبر کی توہین کر کے، نبی رحمت کی تضحیق کر کے، حضور کا انکار کر کے، اذیتیں دے کے اپنے لیے ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ اللہ نے پھر ان کے دلوں پہ زنگ چڑھا دی ہے. اب یہ کچھ دیکھ نہیں سکتے. تو یہ نہیں تھا کہ ان کو روشنی دی نہیں گئی تھی، ان کو اجالا فطرتاً بھی دیا گیا تھا، انہوں نے اسے بھی مسخ کر لیا، اور ان کو روشنی پیغمبر رحمت کے ذریعے سے بھی آئی تھی، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا. اب اس حالت میں پہنچ گئے پیغمبر کی توہین کی وجہ سے کہ رب کی غیرت بھی جوش میں آئی، رب نے دیواریں چن دی، اب کچھ دکھائی دے نہیں رہا. یار اس سے بڑھ کر کیا بات ہے کہ چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آئے اور یہ پھر بھی نہ مانے، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آئے یہ پھر بھی نہ مانے، ابو جہل مٹھی میں کنکر لے کے آئے اور کہے آپ اللہ کے رسول بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، تو حضور بول کے کہیں میں بتاؤں یا جو مٹھی میں وہی بتا دے. تو اب بھی وہ نہ مانے اور کہے ھذا من سحر ابن ابی کبشہ، یہ ابو کبشہ کا جادو ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے. تو یہ ان کے آگے پیچھے دیواریں نہیں ہیں تو اور کیا ہے، ورنہ اتنے واضح دلائل دیکھنے کے باوجود بھی ان کو نظر نہیں آ رہا. یا رشتہ دار بھی ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا، پاس بیٹھتے بھی ہیں نظر نہیں آ رہا، اور بلال حبشے سے دیکھ رہا ہے، سلمان کو فارس سے دکھائی دے رہا ہے، اور صہیب کو روم سے نظر آ رہا ہے. کول ہندیاں بھی کہیں اپنا نہ جانے، دل والے آکھیا دلدار آگے. تو یہ اپنی اپنی قسمت کی کہانی ہے. تو کہا محبوب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. اچھا سوال پیدا ہوتا ہے جب لوگ تو ایمان لائیں گے نہیں، لوگ تو مانیں گے نہیں، انکار پہ انکار کرتے جائیں گے، دل اندھے ہو گئے ہیں، آگے پیچھے اوپر نیچے پردے ہی پردے ہیں، تو پھر تبلیغ کیوں کی جائے، تبلیغ عمل جاری کیوں رکھا جائے؟ جب زمین ہی بنجر ہے تو پھر بیج کیوں ڈالا جائے؟ جب زمین ہی جو ہے وہ شور اور کلر ہے تو پھر می برسنے سے ہوگا کیا؟ تو پھر تبلیغ کا عمل رک جانا چاہیے. کہا محبوب نہیں، تیرے کرم کا می برستا رہنا چاہیے، تیرے کرم کا می جو ہے وہ ان کے اوپر نازل ہوتا رہنا چاہیے. یہ نہیں مانیں گے. ایسے بھی ہیں انما تنذر من اتبع الذکر. محبوب آپ اس کو ڈر سناؤ جو نصیحت کے پیچھے پیچھے چلے. ایک وہ ہے جو سنتے نہیں اور ایک ہے جو جھولیاں پھیلا کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. ایک وہ ہے کہ آپ سناتے ہیں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اگر سنائیں تو پھر بھی ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال لیتے.
اور ایک وہ بھی ہیں کہ تو پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہے اور محبت والا، آنکھوں میں ظاہری روشنی بھی نہیں رکھتا۔ عبداللہ ابن مکتوم حضور کی خوشبو سونگ سونگ کے پتھروں پہ اوپر چڑھتا ہوا پہاڑ پہ پہنچ جاتا ہے اور آپ کی چوکھٹ پہ جولی پھیلا کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ علمنی ما علمک اللہ، اللہ نے جو آپ کو دیا میری جھولی میں بھی ڈال دیجئے۔ ایک سن نہیں رہے اور ایک پیچھے پیچھے آ رہا ہے، محبوب ایک سن نہیں رہے اور ایک جھولی پھیلا کے کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو کہا محبوب وہ بھی ہیں جو نصیحت کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور رحمان کو بن دیکھے رحمان سے ڈرنے والے، یہ لوگ ہیں جو تیری نصیحت کو قبول کریں گے، تیری بات کو قبول کریں گے۔ اللہ، اور اگر محبتوں کی کہانیاں اور الفتوں کی دل آویز داستان کو چھیڑنے لگوں تو میں تمہیں ایک ایسی البیلی اور انوکھی کہانی سناؤں گا جس کو حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ مسجد نبوی کا ماحول ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے، ابھی خطبے کا آغاز ہی ہوا ہے کہ ایک جانب سے سسکیوں کی آواز آنے لگی، کوئی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا نظر نہیں آتا، اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ سینوں کے اندر کلیجے پھٹتے دکھائی دیتے ہیں، اس کے لہجے میں گداز اتنا ہے اور درد اتنا ہے کہ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا نظر بھی نہیں آتا، لیکن اس کے رونے کی ہچکیاں اور سسکیاں زہرا گداز ہیں، کلیجہ پگھلا دینے والی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ امام سبودی نے اس واقعہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ مسجد گونجنے لگی اور جو ہے وہ عجیب منظر پیدا ہو گیا۔ صحابہ حیرت زدہ ہیں کہ یہ ہوا کیا کہ رونے والا نظر بھی نہیں آ رہا اور آقا کریم ابھی خطبے کا آغاز بھی نہیں کیا اور اس کی چسکیاں اور چیخیں جو ہیں وہ آسمان تک پہنچ رہی ہیں۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المنبر، حضور ممبر سے نیچے اترے۔ آج پہلا دن تھا کہ حضور کے لیے ممبر بنا تھا، حضور ممبر پر بیٹھے تھے۔ پہلے کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور واز کیا کرتے تھے، آج ممبر بنا تو اس کو ایک سمت رکھ دیا گیا۔ رونے والا یہ وہ خشک تنا تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کے اندر تڑپ رہا تھا۔ اس تنے ہنانہ در ہجر رسول زارمی نالت چوں ارباب عقول، رومی کہتے ہیں کہ اس تنے ہنانہ عاقل لوگوں کی طرح سسکیاں لے کے رو رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام آئے اور اس تنے کو حضور نے اپنی باہوں میں لے لیا۔ جس طرح کوئی بچہ بچھڑا ہوا ماں کی گود میں آ جائے تو اس کی گھگی بن جاتی ہے، اس طرح اس کی گھگی بند گئی اور آقا کریم اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے رہے اور بتدریج اس کی سسکیاں اور اس کا رونا کم ہوتا رہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم دوبارہ ممبر پہ آئے، صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، لو لم افعل ہاکذا لہن الی یوم القیامہ، اگر میں ممبر سے اتر کر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک روتا رہتا۔ حضرت امام محمد بن سیرین ایک بزرگ ہوئے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضور کی محبت کا عالم یہ ہے کہ خشک لکڑیوں کو بھی جدائی برداشت نہیں ہے تو حضور علیہ السلام کے جو غلام ہیں پھر ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ انوکھا پیار اور محبت کی یہ ریت اور یہ رسم اہل ایمان کے اندر جاری رہی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار اور حضور علیہ السلام کی محبت ان کا ایک بیش قیمت سرمایہ رہا ہے۔